نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة او كما قال علیہ السلام۔ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب و ہم سفر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتی ہے۔ اب آئیں صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ سامعین محترم، صحابہ میں شوق شہادت کی تڑپ تھی، شوق شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بئر معونہ میں 67 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کے نظارے پیش نہ کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم گزار بستر پر سونا پسند نہیں، لیکن سن لو، جب میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کاغذار میں تلوار کے سائے میں چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی آبرو کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنی اولادوں کو یتیم کر دیا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ اب آئیں ذرا اس صحابی کی طرف کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین کبا پہنائی اور اپنی سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل فی موتی بلدی رسولک۔ اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیں احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں اے احد ذرا تو بتا میرا عبداللہ تیرے سینے میں کس جذبے اور شوق سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ ببانک دہل جواب دیتا ہے اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ کل میرے مقابلے ایک بہادر شخص ہے، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، پھر وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ ناک کان کاٹ دیے جائیں، کل میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو سوال کرے اے عبداللہ یہ ہاتھ ناک کان کا کٹوائے، میں جواب دوں اے اللہ تیرے دین کی خاطر، اور تو کہے صدقت یا عبداللہ۔ میرے غیور مسلمانوں،
جذبہ شہادت کو دیکھنا ہے تو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. جب دشمن کے تیر ان کے سینے میں پیوست ہوتے ہیں تو وہ جام شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں فزتو ورب الکعبہ فزتو ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایسا کیوں نہ ہو، شاعر کہتا ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس راہ میں جینا مشکل ہو اس راہ میں جینا ضروری ہے. ہمارے جسم زخم سہی چوٹ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، ہمارے جسم زخم سہی چوٹ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. یہ ترکش کھودیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے. وما علینا الا البلاغ المبین.